اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام، اللہ کا کلام لوگوں کو پہنچا رہے تھے تو ان کو جادوگر کہا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کئی پیغمبروں کے گزرے ہوئے احوال بتائے جن کا ذکر قرآن میں ہمیں سننے کو ملا۔ ان میں سے تقریباً سب کے متعلق یہی بتایا گیا کہ اللہ کے یہ نبی رسول جب بھی اللہ کا پیغام اس وقت کے لوگوں تک لے کر پہنچے تو ان کو دیوانہ، مجنون یا جادوگر ہی کہا گیا۔ اب سوچنے والی بات ہے کہ ان میں سے اگر ہم ایک رسول کے ذکر پہ غور کریں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی جادوگر کہا گیا کیونکہ انہوں نے حسی معجزے دکھائے۔ وہ 2 معجزے جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمائے تھے، یعنی جن کا مشاہدہ ہو سکتا تھا۔ ایک معجزہ تھا کہ ان کا ہاتھ سفید چمکتا ہوا نکل آتا تھا، اور دوسرا کہ ان کا عصا ایک بڑے اژدہے میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ ان کو فرعون نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے بہت بڑا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ چلیے مثال کے طور پہ مان لیتے ہیں کہ واقعہ ایک معمول سے ہٹ کر کارنامہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ لاٹھی سانپ بن گئی آنکھوں کے سامنے تو جادوگر کہہ دیا۔ اس معجزے پہ جو اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، مگر یہ بات کتنی عجیب لگتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا گیا، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی حسی معجزہ اس طرح کا نہیں دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کا پیغام ہی پہنچاتے رہے، تب بھی آپ کو جادوگر کس بات پہ کہا گیا؟ بنا کوئی معجزہ دیکھے، صرف ان باتوں پہ جو وہ بات بتا رہے تھے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ذرا قرآن پاک کی یہ چند آیات سن لیجئے۔ آیات تو بہت سی ہیں، مگر یہاں وقت کے لحاظ سے کچھ آیات کا ذکر کرتی ہوں۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم حق بات کو یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کافر کہتے ہیں حق بات کو کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اسی طرح ان سے پہلوں کے پاس بھی جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے۔ کیا اس بات سے لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیج دی کہ سب آدمیوں کو ڈرائے، اور جو ایمان لائیں انہیں یہ خوشخبری سنائے کہ اپنے رب کے ہاں پہنچ کر پورا مرتبہ ملے گا؟ کافر کہتے ہیں کہ یہ شخص صریحاً جادوگر ہے۔ یہ کہتے ہیں بے شک تمہارا رسول جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے حق کو چھپا رہے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں۔ تو یہ ہیں کچھ آیات جن میں اللہ پاک نے بتایا ہمیں کہ کس طرح سے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، یعنی اپنے لوگوں میں، معاشرے میں ان کو جادوگر مشہور کروایا گیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا گیا؟
جبکہ انہوں نے کوئی مادی معجزہ، کوئی حسی معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ یہ فرما دیا گیا کہ ان کا معجزہ قرآن ہے۔ اب جس وقت ان پہ وحی آتی تھی یا باقی پیغمبروں پہ آتی رہی تو کوئی ایسی شے تو نہیں جو کھلی آنکھوں سے باقی لوگ بھی دیکھ سکیں جو ان کے گرد ہوتے تھے۔ یہ تو جن پہ وحی آئی ان کو ہی خبر ہوتی تھی، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کیوں کہا گیا، اور کہتے کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس قرآن میں جو خبریں، جو واقعات بتائے گئے، وہ واقعات، وہ خبریں صدیوں پرانی ہیں۔ 600 سال پرانی خبر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، تب کی جو کتاب انجیل تھی، تب جو واقعات ہوئے تھے وہ خبریں تھیں، جو ہو بہو جیسی تھیں ویسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ جو 2500 ہزار سال پرانا تھا، جب تورات نازل ہوئی، تب کے واقعات بھی ہو بہو جس طرح ہوئے، اور جو تورات میں بتایا گیا تھا ان کے زمانے سے پہلے کی خبریں بھی حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت عزیر علیہ السلام کی، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کی سب خبریں، کائنات کی تخلیق، کریشن اور ان کے درمیان کی باتیں، اصحاب کہف، حضرت ذوالقرنین کون تھے، یاجوج ماجوج کون تھے، یہ سب خبریں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ لگنی شروع ہو گئیں، ان خبروں نے یہودیوں کے کان کھڑے کر دیے کہ یہ سچے آخری رسول ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ یہ یہودی عالم عرب والوں کو، مکہ والوں کو سکھا سکھا کے بھیجتے تھے۔ اچھا ذرا اب ان سے پوچھنا کہ اصحاب کہف کون تھے، اچھا ذرا ان سے پوچھنا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا، اور جب ان کو صحیح جواب مل گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی، تو جواب لے کر آنے والے آ کر بتاتے اپنے عالموں کو کہ یہ تو وہی بات ہے، آیتیں جو کہ ہماری کتابوں میں درج ہیں، اب لوگوں کو کس طرح سے گمراہ کریں، کیسے منع کریں کہ اگر یہ رسول نہیں وقت کے تو ان کو کیسے پتہ چل گیا ان ہزاروں سال پرانی باتوں کا۔ تو سازش کی، پہلے تو پھیلایا کہ یہ مجنوں ہیں، معاذ اللہ پاگل ہیں، اس کے بعد جب یہاں سے بات نہیں بنی تو کہہ دیا جادو ہے، کوئی کلام نہیں اللہ کا، یہ جادوگر ہیں جو سیکھ آئے، ہماری کتابیں کہیں سے پڑھ آئے۔ وہ غار ہرا میں جاتے تھے، وہیں کچھ کیا انہوں نے، یہ کچھ چھپا کے وہاں پہ لوگ ان کو کچھ سکھاتے رہے کہ ہمارے خلاف کر سکیں۔ وہ جنہیں اللہ نے کتاب دی تھی، جنہیں تورات، زبور، انجیل، اہل کتاب، انہیں کتاب دی تھی، وہ اس طرح پہچانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو کوئی پہچانتا ہے، اور بے شک کچھ لوگ ان میں سے حق چھپاتے ہیں، ان کے عالم، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ حق چھپا رہے ہیں، جبکہ یہ آج بھی پہچانتے ہیں کہ ہم مسلمان کون ہیں، مگر دنیا بھر میں پھیلاتے ہیں کہ ہم دہشت گرد ہیں، غلط لوگ ہیں، کچھ نہیں اترا ہماری جانب، یہ آج بھی ہم سے خوف زدہ ہیں اور سازشوں کے جال بنتے جا رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی اجارہ داری قائم رہے، لوگوں کو، ان کی اپنی عوام کو کہیں ہوش نہ آ جائے
تورات میں سے وہ آیات غائب کر دیں، بدل دیں جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی تھیں، کہ کہیں لوگ یہ سوال نہ کر بیٹھیں ان کے اپنے کہ ایک ایسے انسان کو جو پڑھے لکھے نہ تھے 40 سال اپنے لوگوں میں رہے، جن کی امانت داری، جن کی سچائی کا ثبوت ان کے مخالف بھی دیتے رہے، ایک امی کیسے وہ ایگزیکٹ باتیں بتانے لگ پڑے جو تمہاری صدیوں پرانی کتابوں میں تھیں، تو یقیناً یہ نبی ہیں، رسول ہیں، اور یہ رسول کی ہی شان ہے، یہ کتاب بھی معجزہ ہے۔ دیوانہ، مجنوں، پاگل تو کہنا ثابت نہیں ہوا، کیونکہ 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی لوگوں میں رہے، وہیں تو دن رات قائم تھے، کبھی کوئی حرکت ایسی نہ تھی کہ معاذ اللہ دیوانہ ثابت کیا جا سکتا کہ فلاں ٹائم یہ بات کی تھی، ان پہ کوئی مقدمہ درج ہو گیا تھا، انہوں نے فلاں ٹائم کوئی گڑبڑ کی تھی۔ بس پھر آخری راستہ ان کے پاس یہی رہ گیا کہ کس طرح سے ثابت کر سکیں کہ یہ صحیح نہیں، یہ کتاب آخری اللہ کا کلام نہیں، یہ آخری نبی نہیں، بلکہ آخری نبی تو ہمارے ابھی آنے ہیں، تو کس طرح ثابت کیا جائے؟ اور تو راستہ کوئی نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی کوئی غلط حرکت بھی ان سے ثابت نہیں، اور کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کہ مجنون ثابت کر دیا جائے، اور نہ یہ شاعر تھے، نہ انہوں نے کبھی شاعری کی تھی، یہ تو کبھی پڑھے لکھے بھی نہیں، تو ایک ہی راستہ رہ گیا کہ جادوگر ثابت کیا جائے، یہ ثابت کیا جائے کہ اللہ کی خبریں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہماری کتابوں کی خبریں ہیں جو انہوں نے کہیں جادو سے بیٹھ کر سیکھ لیں۔ تو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بس یہ ہے سارا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے 1400 سال سے، سازش کا یہ کھیل مسلمانوں کے خلاف، مگر یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اس کا اعلان ہے، اس کلام والے کا اعلان ہے کہ وہ اپنے اس کلام کو، اس نور کو پھیلا کر ہی چھوڑے گا، چاہے تم کافروں کو کتنا بھی ناگوار ہو، اسلام قائم ہو کر ہی رہے گا، مکمل قائم ہو کے رہے گا، پورا نظام خلافت قائم ہو کے رہے گا، اور یہ سچائی ساری دنیا کے سامنے آ جائے گی کہ جھوٹے اور باطل دغاباز تم ہی تھے۔ کیا تم اس غلط فہمی میں ہو کہ اللہ کے کلام کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پہ اترا، جو آخری نبی تھے، جو آخری پیغمبر ہیں، تم لوگوں سے جو باتیں اپنے منہ سے کرتے پھرتے ہو، جو عمل کر کے دکھاتے پھرتے ہو، جو بولتے پھرتے ہو کہ یہ مسلمان تو دہشت گرد ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں، یہ تو فسادی لوگ ہیں، تو جو مرضی کوشش کر لو، کیونکہ جو بات حق ہے، جو بات سچ ہے، اللہ اسے پورا کر کے دے گا، اسے پورا کر کے دکھائے گا، تم لوگوں کو چاہے کتنا بھی برا لگے۔ اور تم نے دھوکہ دیا ہے اپنے لوگوں کو، تم ذمہ دار ہو، جس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا انشاءاللہ۔